اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے النحیان آن لائن اکیڈمی میں تجوید کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس علم کے پڑھانے اور پڑھنے والوں کے لیے آسانی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید اللہ کی عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن مجید کو نہ صرف صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں بلکہ اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں بھی شامل کریں۔ علم تجوید کی فضیلت ہم سب سے پہلے قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یعنی قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کے ہمیں پڑھنا ہے۔ جلد بازی کرنا مہارت نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے میں جلد بازی یا فر پڑھنا مہارت نہیں ہے۔ ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا قرآن کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ قرآن کو جو ہے سمجھنے کے لیے آسان ترین کر دیا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، لیکن جب آپ قرآن پڑھنے کے لیے آپ اپنا ایفرٹ لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ آپ جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پوری محنت ظاہر کرنی ہے، مشقت اپنی جتنی لگ رہی ہے آپ نے اپنی ایفرٹ ظاہر کرنی ہے، اپنا جذبہ آپ نے ایک دم بالکل پکا بنا لینا ہے کہ بس یہ اب میں نے اگر سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے، خواہ وہ قرات سیکھنی ہو یا تفسیر، تو آپ نے اپنا ارادہ پختہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اب ہم احادیث کی روشنی میں قرآن کی فضیلت جانیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5028، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ ہمارے پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ اگر بہتر بننا ہے تو قرآن پڑھنا بھی ہے، اچھے طریقے سے سارے جو ہے اس کے قواعد کا خیال رکھنا ہے، مخارج کا خیال رکھنا ہے، بہت اچھے سے ادائیگی کرنی ہے، بہترین طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، جن لوگوں کو اس بات کا علم نہیں کہ قرآن کس طرح پڑھا جائے تو اس کی تعلیم بھی دینی ہے، ٹھیک ہے، مطلب قرآن کو پڑھانا بھی ہے۔ تو اگر آپ یہ دو کام کر رہے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے، سب سے بہترین انسانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی زمن میں ہم صحیح مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں 1862۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کا ماہر، قرآن لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کوئی پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، آپ کو بار بار آپ اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں، جذبہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے نا، آپ اپنی طرف سے پوری محنت کریں تو جتنی بار آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دے رہا ہے، اور جب آپ اچھے سے پڑھ کے شروع کر دیں گے پڑھنا تو پھر وہ تو اجر آپ کو ملنا ہی ہے، لیکن جب آپ شروع کر رہے ہیں پڑھنے میں، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، آپ 10 دفعہ اس کو دہرا رہے ہیں، 20 دفعہ دہرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ثواب دینے میں کمی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے کہ مشقت کے بدلے بھی آپ کو جو ہے اجر مل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی انتھک محنت کرنی ہے۔ یہ علم بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اب ہم یہ جانیں گے کہ علم تجوید ہے کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے ہمیں علم تجوید سیکھنا ہے۔ تو علم تجوید کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، مخارج اور صفات اور تلاوت کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مخارج اور صفات اور تلاوت کے قواعد، یہ 3 چیزیں آپ نے خیال سیکھنی ہے، اور ان کے اوپر پڑھتے وقت ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے دیکھنا ہے کہ اس میں ہماری غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ کورس اسی لیے ہی شروع کیا گیا ہے کہ مخارج اور صفات اور قواعد کی جو بھی غلطیاں آ رہی ہیں ان کو دور کیا جا سکے، کیونکہ قرآن مجید کے ہر صفحے بلکہ ہر سطر میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اگر ہم ان تینوں چیزوں کا خیال نہیں کرتے تو دیکھیے کہ معنی میں کس حد تک بدلاؤ آ جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ان تینوں چیزوں کی، مخارج کی، صفات کی اور قواعد کی مثالیں رکھوں گی، اور پھر آپ غور کیجئے گا کہ ہماری اتنی سی غلطی سے معنی میں کتنی بڑی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مخارج کی غلطی جو ہم عام طور پر کرتے ہیں اس کی ایک مثال دے رہی ہوں، غور کیجئے گا۔ لفظ ہے واللہ علیم۔ علیم کے معنی ہے خوب جاننے والا، یعنی اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اب اگر ہم علیم میں عین کے مخرج کی ادائیگی صحیح نہیں کر رہے اور اس کو علیم پڑھ رہے تو علیم کے معنی کیا ہو گئے، دردناک۔ اگر ہم خدا نخواستہ اس طرح ادا کریں واللہ علیم تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے، ذرا دیکھیے، کیا اللہ دردناک ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو صرف ایک مخرج کی غلطی سے معنی میں کس حد تک بدلاؤ آ گیا، غور کیجئے آپ۔ اب اگر ہم صفات کی طرف دیکھتے ہیں تو صفات کیا ہے، صفات ابھی ہم نے خوبصورت کر کے کس طرح پڑھنا ہے، الفاظ کو باریک پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، اس کی مطلب کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے، ہم اس چیز کو دیکھتے ہوئے جب ہم حروف ادا کرتے ہیں تو وہ صفات کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک لفظ ہے اللہ اکبر،
ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک کتنا مطلب پاورفل جملہ ہے یہ، تو اسی کی نسبت سے ہم نے اس کو اللہ کو موٹا پڑھا ہے، پر پڑھا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو باریک پڑھیں، اللہ اکبر، مطلب آپ دیکھیں نا پڑھنے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا فرق لگ رہا ہے۔ باریک پڑھنا اس لفظ کی شایان شان نہیں ہے۔ تو یہ آ گئی ہمارے صفات کی مثال۔ آپ دیکھیے کہ صرف تھوڑی سی بدلاؤ کرنے سے ہمارے لفظ میں کتنی خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اگر ہم قواعد کی غلطی دیکھیں، قواعد کیا ہے؟ جو اعراب ہمیں نظر آتے ہیں، زبر، زیر، پیش، دو زبر، یہ سب قواعد کہلاتے ہیں۔ تو ان نشانوں کے مطلب ہوتے ہیں نا کہ ان کی آواز اس طرح بن جائے گی، ان کو کھینچنا ہے، نہیں کھینچنا ہے۔ تو یہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے ایک لفظ پڑھتی ہوں، خلقنا، میں نے نون کو کھینچ کر پڑھا کیونکہ نون کے ساتھ الف ہے۔ جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس بات کا اچھے سے علم ہو جائے گا کہ غلطی کس وجہ سے ہوئی۔ خلقنا، ہم نے پیدا کیا، اس لفظ کے معنی ہے ہم نے پیدا کیا۔ اب اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں خلقنا، نون کو جلدی پڑھ لیا، تو اس لفظ کی کیا معنی ہو جائیں گے؟ ان عورتوں نے پیدا کیا۔ صرف اور صرف کھینچنے کی وجہ سے، نہ کھینچنے کی وجہ سے لفظ میں، معنی میں کتنی تبدیلی ہوئی۔ دیکھیے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، خلقنا، ان عورتوں نے پیدا کیا، مطلب جو بتایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہی بالکل بدل گیا۔ پوری آیت کی جان ہی نکل گئی ہے کہ بتایا کیا جا رہا ہے اور پڑھ ہم کیا گئے۔ تو آئیے ہم علم تجوید کے ذریعے قرآن مجید کو بالکل اسی طرح پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یا انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ علم تجوید کے ذریعے ہم یہ کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو ایک اور حدیث پڑھ کے سناتی ہوں، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1471۔ غور کیجئے گا ذرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن کو خوشحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی جو قرآن کو اپنی آواز سے مزین نہ کرے۔ اپنی آواز کی خوبصورتی بھی قرآن پڑھنے میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں مخارج، قواعد کا خیال کرنا ہے، آپ نے اپنے لہجے کو خوبصورت بنانا ہے، آپ نے اپنی آواز کو خوبصورت بنانا ہے، اور آپ نے وہ لہجہ اختیار کرنا ہے۔ دیکھیں، جب گھر میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں عام لوگوں سے، بچوں سے یا گھر والوں سے، آپ کا لہجہ مختلف ہوتا ہے، اور جب باہر سے کوئی مہمان آ جائے یا کوئی آپ کا کوئی اسپیشل بندہ ہے تو آپ نے اپنا لہجہ کتنا آپ چینج کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے نا تو آپ نے اپنا جو سب سے اسپیشل والا لہجہ آپ کا ہوتا ہے، آپ نے اور محنت کرنی ہے، آپ نے اپنی آواز کو خوبصورت کرنا ہے، آپ نے اپنے لہجے کو بہت خوبصورت کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس تکرار ہو رہی ہے اور جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں۔ علم تجوید سیکھنے کے بعد بھی آپ نے اپنے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر نہایت خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کی قرأت کرنی ہے، اور جو ہے آپ پھر دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب الہی کتنا زیادہ محسوس، جب آپ اس طرح سے قرآن پڑھیں گی تو آپ کو اللہ کا قرب کتنا زیادہ محسوس ہوگا۔ آپ کو ایک انتہائی دلی سکون ملے گا جب آپ قرآن کو بالکل اپنے اندر جذب ہوتا ہوا محسوس کریں گی، جب آپ اچھے طریقے سے ادائیگی کریں گی ساری چیزوں کو۔ اور بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کی یہ ساری غلطیاں دور ہو جائیں گی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم،
ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.